معزز سامعین، یہ جو کتاب آپ کے سامنے موجود ہے اس کا نام ہے مقالات و فتاوی۔ یہ سعودی عرب کے مفتی عبدالعزیز بن عبداللہ بن باز کی تصنیف ہے کہ مقالات اور فتاوی اس کے اندر موجود ہیں، اور اس کا ترجمہ محمد خالد سیف نے کیا ہے، اور دارالسلام جو کہ غیر مقلدین کا اشاعتی ادارہ ہے اس نے اس کو چھاپا ہے۔ اس کتاب کے اندر اس بات کا بیان ہے کہ میرے اور آپ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مفتی اعظم ہیں۔ کتاب کا صفحہ ہے 28، کتاب کا صفحہ 28 ہے، اور صفحہ 28 پر یہ بات موجود ہے، یہ ہیڈنگ دی ہے انہوں نے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت مفتی اعظم، سب سے بڑے مفتی، آمنہ کے لال حسنین کے نانا صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے بڑا مفتی اسی کتاب میں صفحہ 28 پر تسلیم کیا ہے۔ اور اسی کتاب کے صفحہ 16 پر اس ادارے کے کرتا دھرتا عبد المالک مجاہد لکھتے ہیں، ادارہ اب تک عصر حاضر کے امام مفتی اعظم سماحت الشیخ عبدالعزیز بن عبداللہ بن باز کے فتاوی پر مشتمل ایک جلد اردو قارئین کی خدمت میں پیش کر چکا ہے۔ دیکھیں، ایک ہی کتاب ہے اور اس کے صفحہ 28 پر مفتی اعظم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لکھا ہے، اور اس کے صفحہ 16 پر اپنے ایک مولوی، دونوں آنکھوں سے نابینا اور عام سے ایک مولوی کو مفتی اعظم کہا ہے۔ بتائیں، کیا یہ غیر مقلدین وہابی حضرات کی تعریف کے مطابق شرک فی الرسالت نہیں ہے؟ آپ خود دیکھ سکتے ہیں، مفتی اعظم، مفتی اعظم، اور صرف اس میں یہی موجود نہیں، یہ دیکھیے اس کا صفحہ 193 ہے، 193، صفحہ نمبر 193، عقائد کے مسائل میں بیان کرتے ہوئے یہی نجدی مفتی عبداللہ بن باز کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی کا کافروں کے ساتھ مکر و مذاق، منافقوں کے ساتھ دھوکہ و استہزاء، اور اپنے دشمنوں کے ساتھ فریب مبنی بر حقیقت ہے، اور یہ کسی تعویل کا محتاج نہیں ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی کا کافروں کے ساتھ مکر و مذاق، منافقوں کے ساتھ دھوکہ و استہزاء، اور اپنے دشمنوں کے ساتھ فریب مبنی بر حقیقت ہے، اور یہ کسی تعویل کا محتاج نہیں ہے۔ یہ ہے غیر مقلدین کا، یہ ہے غیر مقلدین کا عقیدہ جو آپ اس کتاب میں ملاحظہ کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے شر سے محفوظ رکھے اور اللہ کے بارے میں گستاخی اور بے ادبی سے بچائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مقالات و فتاوی، اس کتاب کے مصنف جن کے مقالات و فتاوی اس میں شامل ہیں، عبدالعزیز بن عبداللہ بن باز، سعودی عرب کے بڑے مفتی ہیں، اور اس کا ترجمہ محمد خالد سیف نے کیا ہے، دارالسلام سے یہ چھپی ہے۔ اس کے صفحہ 99 پر یہ موجود ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مایا کرتے تھے
اخرج عدو اللہ انا رسول اللہ۔ سنن ابن ماجہ اور مسند احمد کی یہ روایت ہے، جس کا ترجمہ انہوں نے خود یہ کیا ہے، اے اللہ کے دشمن، میں اللہ کا رسول سے یہ کہتا ہوں کہ نکل جا۔ چنانچہ جن نکل جاتا تھا، انسان کے جسم سے جن نکل جاتا تھا۔ یہ تو اللہ کے نبی علیہ السلام کا عمل بیان کر رہے ہیں کہ آپ فرماتے تھے، اے اللہ کے دشمن، میں اللہ کا رسول تجھ سے یہ کہتا ہوں کہ نکل جا۔ چنانچہ جن نکل جاتا تھا۔ اور ابن تیمیہ جو ان کے نوزائیدہ اسلام کے شیخ الاسلام ہیں، ان کا عمل ابن قیم نقل کر رہا ہے، اور نجدی مفتی بن باز اس کو اپنے اس فتاوی میں اسی صفحے پہ متصل نقل کرتے ہیں، لکھتے ہیں، میں نے اپنے شیخ امام ابن تیمیہ کو دیکھا۔ ابن قیم کا کلام بلا نکیر یہ نجدی مفتی نقل کر رہے ہیں، میں نے اپنے شیخ امام ابن تیمیہ کو دیکھا کہ وہ آصیب زا کے پاس اپنے کسی قاصد کو بھیج دیتے جو یہ کہتا ہے کہ شیخ نے تجھ سے یہ کہا ہے کہ نکل جا، تو اس سے آصیب زدہ کو فوراً افاقہ ہو جاتا۔ دیکھ لے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام تو ڈائریکٹ فرمائیں جن سے کہ نکل جا تو وہ نکل جائے، اور ابن تیمیہ اپنے قاصد کو بھیج دے جو یہ کہے کہ میرے شیخ کہتے ہیں کہ نکل جا، تو اس کو افاقہ ہو جاتا، یعنی شیطان انسانی جسم سے وہ جن نکل جاتا۔ کیا یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی بے ادبی نہیں؟ کیا یہ آپ کی گستاخی نہیں؟ اور دیکھیے، اسی پر بس نہیں، ان کا مذہب گستاخیوں سے، بے ادبی سے بھرپور ہے، اور انہی کی کے ایک مقتدر اس بات کو بیان ہے کہ صرف اپنے آپ واحد سمجھنا کہ میں اللہ کو ایک مطلب نہیں، انسان گستاخ ہو جائے، بلکہ کرینہ ہے محبت کرینوں سے، اور اس کتاب کا نام بھی یہی ہے، ادب پہلا کرینہ ہے۔ مصنف ہیں اس کے سید ابو بکر جو وائس چانسلر تھے اسلامی یونیورسٹی بہاولپور، غیر مقلد تھے، ان بے ادبیوں سے تنگ آ کر کیا بات بیان کرتے ہیں؟ کہتے ہیں، صفحہ نمبر 9 ہے، توحید سراسر ادب ہے، توحید سراسر ادب ہے، شریعت سراسر ادب ہے۔ اپنے کتابچہ جماعت اہل حدیث سے خطاب میں انہوں نے فرمایا تھا، مواحد ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ آدمی بے مہار ہو جائے، رسیاں توڑا بیٹھے، بے ادب اور گستاخ ہو جائے، اہل اللہ کی شان میں گستاخیاں کرے، محسنوں کا گریبان پھاڑے، اور سمجھے کہ توحید کے تقاضے پورے کر رہا۔ نظر یہ تھا تو یکجا ہونا تقل کی علامت ہے۔ پھر سنیے، توحید سراسر ادب ہے، توحید سراسر ادب ہے، شریعت سراسر ادب ہے۔ اپنے کتابچہ جماعت اہل حدیث سے خطاب میں انہوں نے فرمایا تھا، مواحد ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ آدمی بے مہار ہو جائے، رسیاں توڑا بیٹھے، بے ادب اور گستاخ ہو جائے، اہل اللہ کی شان میں گستاخیاں کرے، محسنوں کا گریبان پھاڑے، اور سمجھے کہ توحید کے تقاضے پورے کر رہا ہوں۔ ان کا نقطہ نظر یہ تھا، توحید و ادب کا یکجا ہونا تکمیل کی علامت ہے۔ لیکن آپ دیکھ لیجئے کہ غیر مقلد وہابی جو اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں، ان کی ہر کتاب تقریباً گستاخیوں سے، بے ادبیوں سے بھرپور ہے۔ یہ میرے سامنے کتاب ہے، اس کا نام ہے کتاب التوحید۔